کہ خان صاحب کی رہائی آئین اور قانون کے ذریعے سے ہوگی اور کورٹوں کے ذریعے سے ہوگی، کوئی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوگی۔ نہ پہلے ہماری بات ہو رہی تھی بڑے عرصہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نہ آج بات ہو رہی ہے، نہ حکومت کے ساتھ بات ہو رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ ہم اس بات کے ضرور خواہاں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت تو یہی نے اناؤنس کیا کہ اگر 27ویں ترمیم کے لیے بھی ہمارے یہی کہا تھا کہ جو وکلاء تحریک ہوگی اور وکلاء تحریک کو ہم فلی سپورٹ کریں گے، اور پہلے بھی وکلاء نے لانگ مارچ سے رفتہ اس وقت میں جب افتخار چودھری صاحب تھے اور ان کی ججز کی ریسٹوریشن تھی، لیکن 18ویں ترمیم ہوئی، اس پہ بھی لوگوں کو اعتراضات تھے۔ پھر 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کے ڈائریکشن سے ہوئی، 20ویں اور 21 ترمیم آئی جس میں سے ملٹری کورٹس بنے اور ملٹری کورٹس میں 2 مرتبہ ایکسٹینشن ہوئی، وہ بھی سارے سپریم کورٹ میں آ گئے۔ تو وکلاء نے جو تحریکیں اس وقت چلائی تھی ہم اس کا حصہ تھے، ابھی بھی اسی طریقے سے ہوں گے، اور ہم نے کورٹ میں فائل کی، اور ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ سمجھنے چاہیے تھی کہ وہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ کر لی تھی، وہ سپریم کورٹ جو 26ویں ترمیم سے ججز پہ مشتمل ججز تھے وہ اس کو اس کے سن لیتے، لیکن انفارچونیٹلی کہ 26ویں ترمیم کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ سہیل افریدی کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختیار ولی صاحب نے جو ویڈیو آگے لوگوں کو چلائی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا، اور آپ اشتعال انگیزی سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، سارے لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ اپنے تلوار فی الحال نیام میں رکھیں۔ ججمنٹ آ رہی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر عدالت ہماری کیسز لگائیں اور وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے تو خان صاحب رہائی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ممکن ہے، اور ہمیشہ سے ہم نے یہی کہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی آئین اور قانون کے ذریعے سے ہوگی اور کورٹوں کے ذریعے سے ہوگی، کوئی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوگی۔ نہ پہلے ہماری بات ہو رہی تھی بڑے عرصہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نہ آج بات ہو رہی ہے، نہ حکومت کے ساتھ بات ہو رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ ہم اس بات کے ضرور خواہاں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت تو ہمارا مینڈیٹ جب چوری ہوا تو مارچ میں خان صاحب نے کہا کہ آپ ڈائلاگ کرو اور کمیٹی بنائی۔ پھر اس کے بعد ہم نے محمود خان چکزئی صاحب کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات کریں، اگر کوئی پروپوزل آپ لے کے آتے ہیں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ پھر کوئی بات نہیں ہوئی۔ 26 نومبر کے بعد جب ہوا تو پھر کچھ نہیں ہوا، اور مئی کے بعد بھی خان صاحب نے سر کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ویسے ویری انفارچونیٹ ہے، لیکن ابھی جو کچھ ہوگا عدالتوں کے ذریعے سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آج شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کرنے جاؤں گا۔ میں آج آیا ہوا تھا ایکچولی لاہور ہائی کورٹ میں، ہمارا جو انٹرا پارٹیز الیکشن کیس ہے اس میں پشاور اس لاہور ہائی کورٹ میں ہماری 2 پٹیشنیں پینڈنگ ہے اور بڑے عرصہ سے پینڈنگ ہے، وہ لارجر بینچ کے سامنے، اور 1.5 سال سے اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ تو آج میں نے اسپیشل ریکویسٹ کرنی تھی، ایک درخواست دینی تھی کہ ان کی پلیز کائنڈلی آپ ہماری کیسز کو لگا دیں، اس سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ لوکل باڈیز الیکشنز آ رہی ہے پنجاب میں اور دسمبر میں بلوچستان میں بھی آ رہی ہیں، تو پھر ہم پارٹی کینڈیڈیٹ کو کیسے فیلڈ کریں گے اور ان کے بعد میں جوائننگ کیسے کروائیں گے، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کیس سنیں اور ان پہ فیصلہ ہو۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے ابھی میں ملنے جاؤں گا، اور وہ باقی جس طرح آپ نے فرمایا وہ لوگ بھی آئے تھے ملنے کے لیے۔ میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ اگر کوئی بیمار ہے اور جیل میں ہے اور کوئی اس کی عیادت کے لیے آ جائے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، رادر دین ہم ان کو کہے کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ کوئی ڈیل نتیجہ نہیں ہوگا، نہ کوئی بات چیت ہوگی، نہ شاہ محمود قریشی صاحب کسی صورت کوئی ایسی لائن لیں گے جو خان صاحب کے نظریے کے خلاف ہو۔ وہ وی آر سو پراؤڈ آپ شاہ محمود قریشی صاحب، اس نے بڑا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، 2 سال آلموسٹ جیل میں ہو گئے، اور یہ سختیاں اس نے پارٹی کے لیے برداشت کی ہے، نظریے کے لیے برداشت کی ہے۔ اگر کوئی ڈیل کرنا ہوتا تو کب کے باہر ہو چکے ہوتے۔ اسی کے ساتھ کنڈیشن میں کہ اگر سہیل آفریدی پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس حملے میں وہ ملوث ہے اور ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے، سپوز جو بھی ڈسکوالیفیکیشن اس میں ہوتی ہے، اس وقت آپ کی پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک ہم چلا رہے ہیں، اور تحریک پہلے بھی ہماری چلتی رہی ہے، اور خان صاحب نے اس کو اناؤنس کر لیا تھا، لیکن اب اس کے بعد کیا احتجاج کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، یہ آج تک ہم نے جتنے بھی کیے، ہم نے 8 بڑے جلسے کیے تھے، ہم نے احتجاج بھی کیے تھے، دھرنے بھی دیے تھے، ہم نے پارلیمنٹ میں پروٹیسٹ کیا تھا، سپریم کورٹ تک واک کیا، ہائی کورٹ تک واک کیے، اسلام آباد میں کوئی دھرنے دیے، لیکن یہ سارے ٹائمنگ اور خان صاحب بتاتے رہے۔ ابھی خان صاحب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نومبر میں کوئی احتجاج شروع کرنے کا کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے،
لیکن جو خان صاحب کی ہدایات آئے گی انشاءاللہ اس کے مطابق بڑھیں گے. اور جہاں تک سہیل افریدی کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختیار ولی صاحب نے جو ویڈیو آگے لوگوں کو چلائی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا، اور آپ اشتعال انگیزی سے پرہیز کرتے ہیں. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، سارے لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ اپنے تلوار فی الحال نیام میں رکھیں اور حالات بہتر ہونے کے لیے توجہ دے اور کوشش کرے کہ یہ حالات بہتر ہو. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ ہی وہ تو کور کمانڈر ہاؤس کی تھی اور نہ ہی وہ کوئی اشتعال ہے. وہ ان کی جو ویڈیو تھی انہوں نے خود اپنے فیس بک پہ شاید لگائی تھی اور وہ زمان پار کی تھی رادر دین کی کسی اور جگہ کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت میرے خیال کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. قریشی صاحب سے ملاقات کے بعد فواد چودھری کا ایک بیان سوشل میڈیا میں گردش کے اس میں بتایا گیا جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کروا سکتی. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ خان صاحب کے سامنے ہیں. خان صاحب اپنے قیادت سے مطمئن ہیں، خان صاحب پارٹی سے مطمئن ہیں، خان صاحب اپنے پارلیمنٹیرین سے مطمئن ہیں، خان صاحب اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران سے مطمئن ہیں، خان صاحب ILF سے مطمئن ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے اسٹرگل میں رہائی کے لیے جو ہو رہی ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں. میں اتنا کہوں گا خان صاحب مطمئن میں. ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ کوئی رہائی ادروائز کر لیں، نہ ہم کسی بیرون ملک کے طاقت کے منتظر ہے کہ ہمیں کوئی رہائی دلا دے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ خان صاحب کی رہائی پاکستان کے آئین قانون کے مطابق ہوگی. کورٹوں میں گئے ہیں، کورٹوں سے ہم درخواست کرتے رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی ہمارے کیسز لگائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ 23 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے اس وقت لوور کورٹس میں، اس میں 8,14,000 کیسز کرمنل ہیں، 2,70,000 پنجاب میں. تو ہمارے کیسز جس طریقے سے آپ ٹرائل چلاتے رہیں، ہمارے اپیلیں بھی اس طریقے سے لگائیں. میں نے آپ کو کہا 3 کیسز میں جو کنوکشن ہوئی وہ سارے ختم ہو گئے، یہ کیسز بھی ختم ہو جائے گے. جس کیس میں اس وقت خان صاحب جیل میں، اس میں 16 جنوری کو خان صاحب کی کنوکشن ہوئی ہے. اب نومبر آ گیا. جوڈیشل پالیسی ہے کہ 1 سے 2 مہینے کے اندر ان پہ فیصلہ ہو. تو یہی ریزن ہے کہ ہم عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو. ہم انصاف کے منتظر ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے، ہمارے ہاتھ جو انصاف کی چابی آئی ہے، آج تک کوئی دروازہ انصاف کا کھلا نہیں ہے. لیکن امید ہم لگائے بیٹھے ہیں عدالتوں سے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ مطلع کی جانب سے بھی 27ویں ترمیم کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی حد تک جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. پہلے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لانگ مارچ کیے جاتے رہے، مطلع کی طرف سے لانگ مارچ کیا گیا ماضی کے اندر مشرف دور کے اندر. اب 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر اور خان صاحب کی رہائی کے معاملے کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے یا ILF کی طرف سے کوئی ہم لانگ مارچ، کوئی دھرنا، کوئی اس طرح کی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بس صرف پریس کانفرنس کی حد تک محدود نہیں. پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا کہ اگر 27ویں ترمیم کے لیے بھی ہمارے یہی کہا تھا کہ جو وکلاء تحریک ہوگی اور وکلاء تحریک کو ہم فلی سپورٹ کریں گے. اور پہلے بھی وکلاء نے لانگ مارچ صرف تھا اس وقت میں جب افتخار چودھری صاحب تھے اور ان کی ججز کی ریسٹوریشن تھی. لیکن 18ویں ترمیم ہوئی، اس پہ بھی لوگوں کو اعتراضات تھے. پھر 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کے ڈائریکشن سے ہوئی. 20ویں اور 21 ترمیم آئی جس میں سے ملٹری کورٹس بنے اور ملٹری کورٹس میں 2 مرتبہ ایکسٹینشن ہوئی، وہ بھی سارے سپریم کورٹ میں آ گئے. تو وکلاء نے جو تحریکیں اس وقت چلائی تھی ہم اس کا حصہ تھے، ابھی بھی اسی طریقے سے ہوں گے. اور ہم نے کورٹ میں فائل کی اور ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ سمجھنے چاہیے تھی کہ وہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ کر لی تھی. وہ سپریم کورٹ جو 26ویں ترمیم سے ججز پہ مشتمل ججز تھے وہ اس کو اس کے سن لیتے. لیکن انفارچونیٹلی کہ 26ویں ترمیم کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے. انہوں نے 26ویں ترمیم جس وقت یہ کر رہے تھے تو انیشل ڈرافٹ جب اس وقت ان کا آیا تو اس میں 56 آرٹیکل میں امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. بعد میں ہمارے پاس ان کا آ گیا تھا تو 25 آرٹیکل میں امینڈمنٹ کرنا یہ چاہ رہے تھے. اس میں 1 آرٹیکل میں امینڈمنٹ پیپلز پارٹی کا تھا، 6 آرٹیکلز میں امینڈمنٹ JUI کی طرف سے اسپانسر تھا اور 18 حکومت کی تھی. 18 حکومت کی جو آرٹیکلز میں وہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ تر کاسمیٹک تھی. فار انسٹنس کہ جی ایڈوائزر کو بولنا چاہیے اسمبلی میں، یا اگر گورنر اوتھ نہ لے تو چیف جسٹس اس کو کسی کو نامینیٹ کرے. یہ کاسمیٹک قسم کی تھی، کسی کو اس پہ آبجیکشن نہیں تھا. جو کنٹیشس ایشو تھے وہ ایک یہ تھا کہ چیف جسٹس کے لیے 3 سال کا تعین کیا گیا تھا، کنسٹیٹیوشنل بینچ بنوایا گیا تھا، ججز کی کنڈکٹ سے ریلیٹڈ اختیارات ان کو دیے گئے تھے، جوڈیشل کمیشن کو دیے گئے تھے، اور الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ جب تک الیکشن کمیشن کا سکسیسر نہیں آتا تو وہ کنٹینیو کرے گا. یہ 4 چیزیں تھیں. اب یہ واپس جا رہے ہیں کنسٹیٹیوشنل کورٹ پہ جا رہے ہیں. اس وقت جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا ڈرافٹ ہمارے پاس آیا تھا اس میں انہوں نے یہ رکھا تھا کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا، ججز کی عمر کی میعاد ہوگی 68 ایئرز، اور ساتھ ہی یہی کہا تھا کہ اس کے 9 ججز ہوں گے، 2 صوبوں سے لیے جائیں گے اور 1 چیف جسٹس ہوگا. لیکن پہلی مرتبہ جب ججز کا اپوائنٹمنٹ ہوگا وہ وزیر اعظم کرے گا. نہ کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟
کہ वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद जजेस को पिक करे और अपने हैंड पिक जजेस को अदलिया में बिठाएं। पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमेशा ये इख्तियार चीफ जस्टिस का रहा है और सिर्फ उसमें मैक्सिमम ये था कि वो सदर के साथ या वज़ीर-ए-आज़म के साथ कंसल्टेशन हो। इसलिए हम समझते हैं कि आज़ाद अदलिया ईवान के लिए ज़रूरी है, डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरत है। ये अवाम की बुनियादी हक़ है कि आज़ाद अदलिया हो। ये 3 सतूने एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस रखे। अगर आपका आज़ाद अदलिया ना हो तो जमहूरियत आपकी कभी फ़ाल मुस्तहकम नहीं होगी, और जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम आपका नहीं होगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। ये अवाम के लिए ज़रूरी है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन को आप इंडिपेंडेंट बनाएं और उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस ज़्यादा कर लें। ये जिस वक्त ये PDM की हुकूमत आई, द फर्स्ट थिंग दे डिड इज़ 2 लॉ में उन्होंने चेंजेस की थी। नंबर 1, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का लॉ आया था इनको रिवर्स किया और नेब लॉ में चेंजेस कर ली कि 50 करोड़ से कम वो करप्शन का केस नहीं होगा। अगर वो लॉ होते और लोग मैंडेट लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होता तो जिस तरह न्यूयॉर्क में ममदानी मेयर बन गया या सादिक खान लंदन में बन जाता है तो पाकिस्तान में भी ऐसे लोग आ जाते और लोगों के पास अपने राइट बनते। खान साहब कुछ नहीं मांग रहे ज़ाती, वो उनका तो एक हम्बल ज़िंदगी वो गुजार रहे, लेकिन वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। उनकी सारी स्ट्रगल यही है कि मेरा मुल्क बेहतर हो, जमहूरियत, आईन और कानून के लिए वो जेल में। की बात की, कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि PTI का जो सिंबल है वो उनके पास नहीं है। ऐसा लग रहा है नून लीग के साथ PTI का मुकाबला नहीं, सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों का मुकाबला है। देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसा किया हुआ था। इवन हमारे जो इलेक्शन जीत के आए हमारे सेनेटर्स, और उन सेनेटर्स के सारे एफिडेविट मैंने इलेक्शन कमीशन में जमा किए तो इलेक्शन कमीशन ने उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस वक्त की जो इलेक्शन के मुताबिक है, मैं चेयरमैन और मेरे दस्तखत से सारी चीज़ें जो जा चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारा वो नहीं एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से आज इसलिए मैं यहाँ आया हूँ लाहौर हाई कोर्ट में और मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने चीफ जस्टिस साहबा से रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी जो भी अदालतों का फैसला होगा वो तो अलग बात है, लेकिन इतना तो हमारा राइट है कि हमारे केसेस सुने जाएँ, जिसके लिए मैं इसलिए सिर्फ आया हूँ कि हमारे सारे केसेस के फैसले। आखिरी सवाल, आपसे काफ़ी टाइम ले लिया। 27वीं तरमीम पे अगर आपसे मुशावरत मांगी जाती है, मुशावरत में शामिल होंगे या उसका बाइकाट करेंगे? और उसके साथ साथ सूबाई बार कौंसल्स के इलेक्शन में आप PTI से ताल्लुक़ रखने वाले लोग खास तादाद में जो लग रहा है, अभी तो खैर रिजल्ट आ गए, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो इंतखाबात हुए हैं ये शफाफ है? वरना अक्सर तो इल्ज़ाम लग जाते हैं वकला के इंतखाबात पे शफाफियत पे मैंने उनसे बात की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइंग आलिब के परफॉर्मेंस के, एंड वी आर प्राउड ऑफ इंतज़ार पंजोता साहब, उसको हर सूरत हाल में खान साहब का एतमाद हासिल है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हम अपने एतमाद और इसके लिए नसवाना साहब की भी हमेशा से मशकूर रहेंगे, उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा हेल्प किया है। देखिए, आइलिप ने जो परफॉर्म किया है इस मरतबा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है। प्रोफेशनल ग्रुप ने भी बहुत अच्छा किया है। हामिद खान साहब हमारे सेनेटर भी हैं, पुराने PTI के हैं, और खान साहब ने उनको भी कहा था हमारे कुछ ऐसी सीटें थी 11-12 सीटें जिस पे इत्तेफाक नहीं हुआ था शायद, अदरवाइज़ हमारे कैंडिडेट एक जैसे थे और हमारे कैंडिडेट अगर आ जाते हैं तो वो इस पर्पज़ के लिए हम कहते हैं रूल अप्लाई, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो उससे तो बड़े सेटिस्फाइड हैं। 27वीं तरमीम में अगर वो हुकूमत हमारे से वो मांग रही है तो देखिए, आईन और कानून में ऐसा कोई नहीं है कि आप इंडिविजुअली कहें, हम हुकूमत की कोई अलाई नहीं है और ना ही हम उनकी ये इस्तिकाक मानते हैं, तो उनके साथ शमूलियत तो नहीं करेंगे कि अगर वो हमें कहते हैं जी लास्ट टाइम हमने इसमें इनके साथ हम बैठे थे कमेटी में, स्पेशल कमेटी बनी थी और स्पेशल कमेटी हमारी रिजोल्यूशन से बनी थी, लेकिन वो कमेटी इस्तेमाल नहीं हुई, उस कमेटी के पास कभी ड्राफ्ट नहीं आया, उस कमेटी के रिकमेंडेशन किसी ने नहीं देखे। हमने बड़े रिकमेंडेशन दिए थे, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि फ़र्स्ट टाइम जब ब्रीफ करने पे आया तो वहाँ हमें बिठाया गया, तो सितंबर में एक ब्रीफ आया था और फिर सारे 12 अक्टूबर को जब हमारी मीटिंग हुई तो मेरे अलावा किसी के पास वो पूरा ब्रीफ नहीं था, तो मैंने पढ़ के सबको सुनाया था कि ये हमारे पास शेयर किया गया था लास्ट टाइम पे। तो इस वक्त हमने कुछ चीज़ें शेयर की थी, लेकिन कोई अफादियत उस स्पेशल कमेटी की नहीं थी। अब हम उससे इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मैंने कल भी उसको कहा था असम्बली पे कि शायद इस मरतबा मौलाना साहब के घर की भी चक्कर नहीं लगाएंगे और कमेटियों में भी नहीं जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं कोई मसला नहीं।